محمد بن محمد الحسین الخطیبی، جن کو مولانا جلال الدین محمد رومی کے نام سے جانا جاتا ہے، موجودہ افغانستان کے شہر بلخ میں 1207 میں پیدا ہوئے۔ اسی مناسبت سے آپ کو البلخی بھی کہا جاتا ہے۔ جب 13ویں صدی کے شروع میں مشرق وسطیٰ پر تاتاریوں کے حملے شروع ہوئے تو رومی کے پورے خاندان نے مغرب کی طرف ہجرت کی اور بہت سے شہروں سے ہوتے ہوئے موجودہ دور ترکی کے صوبے اناطالیہ کے شہر کونیا میں آ کر آباد ہوئے۔ یہ وہ شہر ہے جو آج دنیا میں مولانا رومی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اسی شہر میں ملائے روم نے جلال الدین رومی تک کا سفر طے کیا اور دنیا آج تک انہیں مولانا اور ترک میولانا کے ناموں سے یاد رکھتے ہیں۔ اسی شہر کونیا میں 1273 میں مولانا روم کا انتقال ہوا اور اسی شہر میں ان کا مزار موجود ہے اور آج تک اس شہر کی وجہ شہرت ہے۔ مزار کے احاطے میں مولانا کے بہت سے شاگردوں اور مریدوں کی قبریں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک قبر مولانا کے ایسے مرید کی ہے جو روحانی ہے۔ روحانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ مولانا کے تقریباً 600 سال بعد اس دنیا میں آیا۔ اس کی اپنی قبر تو کونیا سے ہزاروں میل دور لاہور شہر میں واقع ہے، لیکن مولانا روم سے اس مرید کی عقیدت اور روحانی تعلق کی وجہ سے اس کی علامتی قبر سمبولک گریو مولانا کے مزار کے احاطے میں بنائی گئی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مرید ہندی کی، محمد اقبال کی، جس کو ہم سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نام سے جانتے ہیں۔ جو لوگ اقبال سے آشنا ہیں اور اقبال کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جس ہستی یا شخصیت کا ذکر اقبال نے اپنے کلام میں سب سے زیادہ کیا ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ ذکر خیر اقبال براہ راست بھی کرتے ہیں اور بہت سی جگہوں پہ بلا واسطہ یعنی انڈائریکٹلی بھی کرتے ہیں۔ وہ دنائے سبل ختم رسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مقدس کے بعد جس انسان کا اثر ہم علامہ اقبال پر، ان کے کلام میں اور ان کی علمی اور فکری ارتقاء یا ڈیولپمنٹ پر سب سے زیادہ دیکھتے ہیں، وہ مولانا جلال الدین رومی کی ذات ہے۔ اقبال کے ہاں مولانا رومی کی شخصیت اور ان کے پیغام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اقبال اپنے کلام میں انہیں پیر روم، پیر رومی اور مرشد رومی جیسے القاب سے مخاطب کرتے ہیں۔ علامہ اقبال 1877 میں مولانا روم کی وفات کے تقریباً 604 سال بعد اور مولانا کے شہر کونیا سے تقریباً 3000 میل دور سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ یعنی مولانا رومی نے زمان اور مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس کی قید سے ماورا ہو کر اقبال جیسے ذہن کو اتنا متاثر کیا کہ بال جبریل میں اقبال کو کہنا پڑا، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں، اسی کے فیض سے میری نگاہ روشن، اسی کے فیض سے میرے سبو میں جہوں۔ سبو کہتے ہیں مٹکے کو، اور جہوں مشرق وسطیٰ سینٹرل ایشیا کے ایک بہت بڑے اور قدیم دریا کا نام ہے۔ اس کو آکسس ریور یا امو دریا بھی کہتے ہیں۔ یعنی اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سبو میں، میرے مٹکے میں جو علمی شراب ہے اس کی آکسس ریور یا دریائے جہوں جیسی وسعت ہے، اور یہ صرف مولانا روم کے فیض کی وجہ سے۔ اسی کے فیض سے میری نگاہ روشن، اسی کے فیض سے میرے سبو میں جہوں۔ اب دور حاضر کے عملی اور منطقی ذہن یعنی لاجیکل اینڈ پریگمیٹک مائنڈز آف دا پریزنٹ ٹائمز میں یہ سوالات جنم لیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو کسی دوسرے انسان سے ہزاروں میل دور اور کئی صدیوں کے وقفے کے بعد اس دنیا میں آئے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اس انسان کا شاگرد اور مرید سمجھے۔ آخر مولانا رومی میں کیا کشش ہے جس کی وجہ سے علامہ اقبال جیسا علمی ذہن جو دور حاضر کے مغربی فلسفوں کی بھی رد کرتا ہے اور مسلمانوں کے فرسودہ خانقاہی نظام کی بھی، لیکن مولانا روم کو اپنا پیر اور مرشد سمجھتا ہے؟ وہ کون سا فیض ہے جو اقبال کو رومی سے ملتا ہے، اور وہ کیسا روحانی تعلق
مسٹیکل یا اسپرچول کنیکشن ہے جو رومی اور اقبال کے درمیان موجود ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب ہم اقبال کو پڑھ کر اقبال ہی سے لینے کی کوشش کریں گے۔